اپنے بیٹوں کو وطن پر قربان کرتی ہیں، وطن کی یہ فضائیں ان کو سلام کرتی ہیں۔ السلام علیکم میرے سامعین، میں آپ کے اسپیکر کائنات جاوید۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے 6 ستمبر کی اہمیت۔ 6 ستمبر 1965 پاکستان کی قومی تاریخ میں وہ تاریخ ساز دن ہے جب قوم سو رہی تھی لیکن پاکستان کے پاک سرحد کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی تھی۔ وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہر بچہ، جوان، بوڑھا سر پر کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ ملک کے دفاع کے لیے دشمن کے مد مقابل تھا۔ اس دن پاکستان کے شہید و جری جوانوں نے اپنی سرحدوں کے بہادر اور غیور پاسبانوں کی فہرست میں اپنا نام رقم کیا تھا۔ ان کا تن، من، دھن دیس پر قربان تھا۔ اب ہر سپاہی ناقابل شکست فصیل تھا جس نے دشمن کی پیش قدمی روک دی۔ ان کی شجاعت کے ناقابل یقین کارناموں کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ان کی فرض شناسی اور حب الوطنی جدید جگنوں کی تاریخ میں درخشندہ مقام پر فائز کی جا سکتی ہیں۔ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ جی میرے عزیز سامعین، یہ ایک تاریخی معرکہ تھا جس میں ہمت اور حوصلہ کی بے مثال کہانیوں نے جنم لیا۔ پوری دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کے عوام اور افواج دشمن کے عزائم کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئی اور ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ افواج پاکستان شانہ بشانہ ایک چھوٹی مگر خوددار قوم نے ثابت کیا کہ جدید اسلحہ اور فوجی برتری ہی نہیں بلکہ قوت ایمانی، اتحاد، جرأت، اپنے مقصد پر یقین، محکم اور دھرتی سے محبت ہی وہ جذبہ ہے جو کسی بھی جنگ میں کامیابی اور سرفرازی کا سبب بنتے ہیں۔ جب فوجیں سرحد کی طرف جاتی تو بوڑھے مرد اور عورتیں سڑک کے کنارے کھڑے ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے، ان کی مدد کے طریقے پوچھتے اور بچے جذبہ عقیدت سے سلیوٹ کرتے، بہنیں اللہ سے ان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتی۔ در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی معرکے کی گردانی کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل مکار عیار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی سیاسی قیادت نے اس موقع پر قومی یکجہتی کی بے مثال کامیابی کا مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو نست و نابود کر دیا۔ کاٹ کر رکھ دیں گے وہ ہاتھ ہے میرے پاک وطن، کاٹ کر رکھ دیں گے وہ ہاتھ ہے میرے پاک وطن جو ذرا سا بھی تمہاری طرف بڑھے۔ بھارتی سیاسی قیادت نے جب کشمیر ہاتھ سے جاتا دیکھا تو اپنی فوج پر سے دباؤ ختم کرنے کے لیے اعلان جنگ کے لیے کشمیر کے جنوبی محاذ پر پاکستانی بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے لاہور پر قوت سے حملہ کر دیا۔ بھارتی منصوبے میں صبح کا ناشتہ لاہور میں آ کر کرنا اور جم خانہ کلب میں شراب پینا شامل تھا۔ جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجرز نے پوری ہمت اور جوانمردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کیا۔ فوجی جوانوں اور افسروں نے اپنی جانیں قربان کر کے دشمن کے قدم ہی روک دیے تھے، جو حال ہی میں جی ٹی روڈ کی طرف مارچ کرتے ہوئے باٹا پور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈویژن کا تاریخی واقعہ دہرایا تھا۔ پاکستانی ایئر فورس نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں اور سپاہ پر حملہ کر دیا۔ پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا کہ دشمن کو صرف چھوڑ کر کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ ہی نہ ملا۔ بھارتی افواج کے افسان ہتا ہو گئی۔ لاہور کے معرکے میں ہی برکی کے اہم مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈالا اور وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میجر عزیز بھٹی شہید کی کمپنی نے انہیں بارود کے شعلوں سے گھیر لیا۔ میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ میجر عزیز بھٹی نے آخری دم تک دشمنوں کا مقابلہ کیا اور آخر گولہ لگنے سے شہادت کا جام نوش کیا۔ میجر عزیز بھٹی اور ان کی ٹیم نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا اور ہمیں یہ پاک ملک میں رہنا نصیب کیا۔ میجر عزیز بھٹی تب تک کوئی چیز منہ میں نہ ڈالتے جب تک اپنے سے 7 لوگوں کو کھاتے نہ دیکھ لیتے۔ ان کی بے مثال کامیابیوں کے سبب ہی اس ملک میں اور گھروں میں رہنا ہمیں نصیب ہوا۔ اس جنگ میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ حصہ نہ صرف جان کی صورت میں بلکہ مال کی صورت میں بھی تھا۔ ہمارے مائیں بہنیں بھی اس جنگ میں کسی طور پر پیچھے نہیں تھی۔ میرے عزیز سامعین، جنگوں کی تاریخ میں دوسری جنگ عظیم اور ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی جو تھی وہ سیالکوٹ کے علاقے چونڈا کے مقام پر لڑی گئی، جہاں طاقت کے نشے میں چور بھارتی افواج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ پاکستانی فوج کی زبردست جوابی کارروائی نے دشمن کے 25 ٹینک تباہ کر دیے تھے اور کئی ٹینک قبضے میں لے کر بہت سارے فوجی قیدی بھی بنا لیے تھے۔ اس طرح 5 فیلڈ بندوقیں بھی قبضے میں لے لی گئی تھی۔ جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ بھارتی فوجی حواس باختہ ہو گئے اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔
तो पाक फौजी ने मौके से फायदा उठाते हुए दुश्मन के इलाके में कई चौकियों पर कब्जा किया। इसलिए चोंडा के मुकाम को भारतीय टैंकों के लिए टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मेरे अजीज सामाइन, हमारी अफवाज ने न सिर्फ जंग के दौरान मार्कों में हिस्सा लिया बल्कि अमन के दौर में भी कौम की तमीर में हिस्सा डालती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अक्सर औकात कुदरती आफात से मुतासर इलाकों में इमदाद पहुंचाती हैं और सैलाबी जल्जिलों के दौरान रिलीफ की खिदमत सर अंजाम देती हैं। फौज के जेर इंतजाम चलने वाले कई अदारे मसलन स्कूल, कॉलेज, हस्पतालों को भी ग्रां खिदमात फराहम करती हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, ये ज़मीं, ये वतन, ये पाक सरजमी है जिसके लिए जवानों ने जान दी। ये रही वो दिन है, वही जज्बा है जब दुश्मन के सामने सर उठा कर खड़े हुए। सलाम है इन गाजियों को जो हमारे मुहाफिज हैं, इनकी कुर्बानियों को जो हमारे लिए अमर हैं। जान निछावर करते हैं वतन पर अपने, हमें फख्र है अपने गाजियों पर जो हर लम्हा तैयार हैं। सरफरोश हैं वो जिनकी अजमत का गीत गाते हैं, इनकी जुर्रत को सलाम जो दुश्मन के सामने डट गए। कभी न भूलेगी कौम वो लम्हे जब हमारे जवानों ने शहादत का जाम पिया। न हम भूले हैं न भूलेंगे कभी। अल्लाह पाक हमारे वतन और हमारे मुहाफ़िज़ों की मदद फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।